سانگلہ ہل الصحت یونانی میڈیکل کالج فیصل آباد میں پروفیسر حکیم شاہد محمود ناز کی قیادت میں سال چہارم کے طلباء کے اعزاز میں الوداعی تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس کی صدارت محترم حکیم احمد سلیمی نے کی۔ تقریب میں میزبان پروفیسر حکیم شاہد محمود ناز، چیئرمین امتحانی کمیٹی NCT کی جانب سے طلباء اور مہمانان گرامی حکیم ارشد سلطانی، حکیم محمد اقبال، حکیم محمد بلال کو شیلڈ اور تحائف سے نوازا گیا اور ملک و قوم کی سلامتی کے لیے دعا کی گئی۔ فاروق آباد چنگی نمبر 3 سٹاپ پر گھریلو تنازع پر حقیقی بھائیوں میں جھگڑے کے نتیجے میں بھائی نے بھائی کو گولیاں مار کر زخمی کر دیا۔ ریسکیو 1122 شیخو پورہ کی امدادی ٹیموں نے زخمی نوجوان کو فوری طبی امداد کے بعد ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال منتقل کر دیا۔ لڑائی جھگڑے میں گولی لگنے سے زخمی ہونے والے کا نام عمران ولد لطیف بتایا گیا۔ ڈرکی میں بلدیہ ملازمین کی طرف تنخواہ ٹریجری نہ کرنے کے خلاف تالہ بندی کر کے ہڑتال کی گئی، جس کے بعد ملازمین کی طرف سے بلدیہ ڈرکی سے پریس کلب تک ریلی نکالی گئی۔ اس موقع پر امپلائیز یونین CBA رہنما منیر سومرو، شوکت داؤد، رحیم مہر، عابد بھٹو، جمعہ خان بروہی، یاور شکتائی، خالد ماکو، شفیق مسیح، عامر علی سمیت دیگر نے کہا کہ محکمہ بلدیات سندھ کے ملازمین تنخواہ کو پینشن ٹریجری کے ذریعے ادا نہ کرنے کی صورت میں ملازمین کی تنخواہ میں ناجائز کٹوتی کی جاتی ہے، جبکہ وقت پر ملازمین کو تنخواہ بھی نہیں دی جاتی، جو کہ یہ سلسلہ گزشتہ کافی عرصہ سے جاری ہے۔ بلدیہ ملازمین کی استحصالی کی جاری ہے۔ انہوں نے کہا کہ سندھ حکومت کی طرف سے ملازمین کو تنخواہ کم سے کم 25,000 روپے دینے کا نوٹیفکیشن جاری کیا ہے، جس پر بھی عمل نہیں کیا جا رہا۔ انہوں نے کہا کہ پہلے محلے میں آفسوں کی تالہ بندی کر کے کام چھوڑ ہڑتال کی گئی۔ اگر بلدیہ ملازمین کی تنخواہ ٹریجری نہ کی گئی تو آفسوں کی تالہ بندی تب تک رہے گی جب تک ہماری تنخواہ نہیں ملے گی۔ خبر شامل کرتے ہیں چوک سرور شہید سے، جہاں ملک بھر میں بڑھتی ہوئی مہنگائی کے ساتھ ساتھ بازار بھی غریب شہریوں کی پہنچ سے دور، سردیوں میں استعمال ہونے والے ملبوسات کے ریٹس آسمان سے باتیں کرنے لگے۔ مزید بات کرتے ہیں چودھری ذیشان سے۔ جی ذیشان، آگاہ کیجیے گا۔ جی ہاں، بالکل، سردیوں کی آمد ہی جہاں غریب انسان کھانے پینے کی چیزوں سے پریشان ہے، وہی گدے اور رضائیاں لینے سے بھی پریشان ہے۔ میں اس وقت موجود ہوں چوک سرور شہید کی غوثیہ مارکیٹ میں۔ میرے ساتھ اس وقت دکاندار موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے۔ جی السلام علیکم۔ ہاں جی بھائی جان، اب صورتحال یہ ہے کہ جو چیز ہم پچھلے 1-2 مہینے میں لے کے آتے تھے، سمجھ لیں 4,000 5,000 کی، وہی چیز اب 1 مہینے کے اندر جو ہے 6,500 سے 7,000 روپے میں ہمیں وہ چیز مل رہی ہے۔ اور جو وکی رضائیاں اور گدے وغیرہ تھے، ٹھیک ہے، سیزن کے آتے ہی بڑے ہول سیل والے جو دکاندار ہیں، انہوں نے اس کا ریٹ 400-500 روپے فی رضائی کے پیچھے بڑھا دیا ہے۔ ہم مجبور ہیں، غریب عوام جب آتی ہے ہمارے پاس رضائیاں گدے لینے کے لیے تو وہ ہم سے پوچھتے ہیں ریٹ، تو جب ہمیں پیچھے سے مہنگے ملتے ہیں تو ہم آگے ان کو مہنگے بتاتے ہیں، تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ ان کا بجٹ اتنا نہیں ہوتا، وہ پریشان خالی ہاتھ واپس چلے جاتے ہیں۔ ہم خود پریشان ہیں، کرائے کی دکانوں میں بیٹھے ہیں، سارا دن کسٹمر نہیں آتے، اس وجہ سے ہم بہت پریشان ہیں۔ ہم حکومت سے یہی اپیل کرتے ہیں کہ وہ مہنگائی کو کنٹرول کریں تاکہ غریب عوام بھی اس دور میں جو ہے وہ اپنا گزارا ہو جاتا ہے۔ میرے ساتھ اس وقت خریدار موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا کہنا۔ جی السلام علیکم۔ میں یہ دکان تے آیا تے 8 دن اسا مزدوری کی تھی، انہیں مزدوری دے پیسے نہ لا کے ایک رضائی اسا نہ خرید سکے تے باقی دکاندار سانو مایوس کر کے بس خالی ہاتھ اسا چلے جاندے۔ حکومت نے آگے 3-4 سال ہو گئے، انہیں بھی سانو مایوس کیتا، سانو تو بہت امید سی حکومت تو، انہیں سانو مایوس ہی کیتا۔ جڑے بھی دکان تے جاؤ، کسی بھی چیز پوچھو تے بس جی وہ روزانہ جڑی شے 1000 دی کل 2000 دی، اس مہینے اس تو آگے 3000 کی، بھائی کوئی چیز ایسا نہیں خرید سکے اس حکومت وچ۔ یہ بالکل جیسا کہ آپ نے دکاندار اور شہری کی بات سنی، ان کا یہی کہنا تھا کہ شدید مہنگائی کی وجہ سے جینا دشوار ہے، اور عمران خان سے اپیل کرتے ہیں کہ اس مہنگائی سے کم کیا جائے۔ جی بہت شکریہ چودھری ذیشان ہمیں تفصیلات سے اپڈیٹ کرنے کا۔ خبر شامل کرتے ہیں بہاول نگر سے، جہاں DPO محمد ظفر بزدار کی زیر صدارت ٹریفک سیفٹی کے سلسلے میں میٹنگ کی گئی، جس میں DSP ٹریفک مار ٹریفک سٹاف کی شرکت۔ اسکولوں کالجوں میں ٹریفک سیفٹی کی آگاہی کے لیے سیمینار منعقد کیے جائیں گے۔ ٹریفک پولیس موٹر وہیکل ایکسائز کے اشتراک سے ہیوی لاجسٹک اور پبلک ٹرانسپورٹ کی فٹنس چیکنگ کو یقینی بنائیں۔ اسموک فوگ کی وجہ سے ممکنہ ٹریفک حادثات سے بچاؤ کے لیے خصوصاً سلو موونگ وہیکلز پر ریفلیکٹرز لگوانے کی ہدایت کی گئی۔ بغیر لائسنس اور کم عمر ڈرائیوروں کے خلاف کریک ڈاؤن تیز کرنے کی ہدایت کی گئی تاکہ انسانی جان کی حفاظت کو یقینی بنایا جائے۔ یہاں پر وقت ایک کمرشل بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ رگز، یہ ہے پہچان گجرانوالہ کی۔
میں رانا عمر اسٹور کی گروسری پہ آئی ہوئی ہوں. یہ ایک بہت ہی اچھا اسٹور ہے, یہاں سے تمام ضرورت کی اشیاء مل جاتی ہیں, اور میں چاہوں گی کہ اس کی اور بھی برانچز انکریز ہوں. گجرانوالہ کے لیے بہت ہی بہترین ہے. اچھا ہے کہ ساری چیزیں جو ہے ایک ہی جو ہے دو اسٹیپ میں ساری چیزیں مل جاتی ہیں, ریٹ بھی ٹھیک ہے, مناسب ہے مارکیٹ کے حساب سے, تو اچھا ہے کہ ایک جگہ, لیکن یہ مزید برانچز ہونی چاہیے. شاپنگ کا مزہ تو رانا عمر کے اسٹور سے ہی آتا ہے, کیونکہ یہاں پر جو چیزوں کا معیار ہے وہ پورے شہر میں اس طرح کا معیار ہمیں نہیں ملتا. یہاں پہ ہر چیز مل جاتی ہے, اور ہم آپ کو بھی مشورہ دیتے ہیں کہ آپ یہاں پہ شاپنگ کے لیے آئیں. 15 سالوں سے ہمارا رانا عمر جنرل اسٹور کے ساتھ تعلق ہے, اور ان کی کوالٹی اور ہر چیز میں ہمیں سیٹسفائیڈ رہتے ہیں, اور پرائز اچھے ہیں ان کے. میں رانا عمر کی کسٹمر ہوں, میں ہر منتھ یہاں سے گروسری کرتی ہوں. بہت ہی اچھا اسٹور ہے یہ, یعنی کہ ہر چیز یہاں سے اویلیبل ہمیں ہوتی ہے. ہم جب بھی آتے ہیں رانا عمر جنرل اسٹور پر ہی آتے ہیں. میں دوسروں کو بھی کہوں گی, سب کو کہوں گی کہ رانا عمر جنرل اسٹور پر ہی آئیں, ادھر سب کچھ مل جاتا ہے. ایزی بھی رہتا ہے, ہمارے قریب ہے, اور بہت اچھی شاپنگ ہے, اور سب سے بڑی بات یہ ہر چیز یہاں ریزنیبل ہے. گزشتہ 27 سال سے شہریوں کے اعتماد نے ثابت کیا کہ ہم ان کی توقعات اور ضرورتوں کو بہتر جانتے ہیں. یہاں پر ملنے والی تمام اشیاء مثلاً سبزی, دالیں, چاول, گھی, مسالہ جات, ڈرائی فروٹس, حلوہ جات, بیکری, کراکری, کاسمیٹکس, انڈر گارمنٹس, کھلونے, اسٹیشنری, فروزن فوڈز, مشروبات اور دیگر اشیاء کوالٹی اور معیار کے اعتبار سے اپنا منفرد مقام رکھتی ہیں, اور وہ بھی انتہائی مناسب قیمت کے ساتھ. تو ابھی اپنے قریبی اسٹور پر وزٹ کیجیے. رانا عمر گروپ آف سروسز, معیار پر کوئی سمجھوتا نہیں.